ایران نے دوحہ میں امریکی وفد سے ملاقات کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی وفد صرف قطری حکام سے منجمد اثاثوں کی بحالی پر بات چیت کر رہا ہے۔ ایرانی ترجمان اسماعیل باقائی کے مطابق امریکہ کے ساتھ نئی مذاکراتی نشست کا کوئی منصوبہ نہیں، جبکہ قطر نے بھی تصدیق کی ہے کہ امریکی نمائندے دوحہ میں موجود ہیں، لیکن ایرانی حکام سے ان کی براہ راست ملاقات طے نہیں۔ قطری حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے 6 ارب ڈالر کے منجمد فنڈز کی منتقلی امریکہ اور ایران کے باہمی اتفاق رائے سے مشروط ہے۔ لاہور کے علاقے کاہنہ نو میں ایک گھر میں قائم ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے ملبے سے 20 بچوں کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ مزید بچوں کے دبے ہونے کے خدشے کے پیش نظر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق خستہ حال عمارت کی چھت پر مٹی ڈالنے کا کام جاری تھا کہ اچانک چھت منہمد ہو گئی۔ پولیس نے مالک مکان سمیت کئی افراد کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ 1 جولائی سے ملک میں مونسون بارشوں کا پہلا باقاعدہ اسپیل شروع ہوگا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، بلوچستان اور بالائی سندھ میں تیز ہواؤں، گرج چمک اور موسلادھار بارشوں کا امکان ہے، جس کے باعث شہری سیلاب، ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ NDMA اور محکمہ موسمیات نے عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بار بار ہونے والے اتار چڑھاؤ سے نمٹنے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے وفاقی حکومت نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے پیٹرولیم پرائسز اسٹیبلائزیشن فنڈ قائم کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اس فنڈ کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے بعد وزارت خزانہ نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس مقصد کے لیے ایک خصوصی سرکاری اکاؤنٹ مختص کیا گیا ہے اور آڈیٹر جنرل، کنٹرولر جنرل اکاؤنٹ سمیت 4 صوبوں کے اکاؤنٹنٹ جنرلز کو بھی اس متعلق باقاعدہ مطلع کر دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومتوں کو فنڈز کی وصولی کے لیے ضروری انتظامات فوری مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ فنڈ میں جمع ہونے والی تمام رقم وفاقی حکومت کے پبلک اکاؤنٹس میں منتقل ہوگی، جبکہ اس فنڈ کے قواعد و ضوابط وزارت خزانہ، پیٹرولیم ڈویژن اور اوگرا مشترکہ طور پر تیار کریں گی۔ جنوبی شام کے صوبے درہ میں اسرائیلی فوج کی تازہ ترین کارروائی کے بعد متعدد خاندان اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق مقامی افراد نے اسرائیلی فوج کی پیش قدمی روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں رہائشی علاقوں کے قریب شدید گولہ باری کی گئی۔ شامی وزارت خارجہ نے اسرائیلی حملوں کو شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی، جس کے بعد اسرائیلی فوج علاقے سے واپس چلی گئی۔ بعد ازاں پیر کے صبح حالات معمول پر آنے کے بعد متاثرہ خاندان اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ دوسری جانب اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کئی مسلح افراد کو ہلاک کیا ہے، تاہم اس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے اسرائیل نے جنوبی شام میں فوجی کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کے مطابق اسرائیلی فوج زیر قبضہ علاقوں میں غیر معینہ مدت کے لیے موجود رہے گی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کے تحفظ کے لیے ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے تمام بینکوں کو سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ قانونی جواز مجاز اتھارٹی کی منظوری اور مکمل تصدیق کے بغیر کسی بھی صارف کا اکاؤنٹ بلاک نہ کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے مرکزی بینک نے ملک بھر کے بینکوں کو نیا ہدایت نامہ جاری کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے واضح کیا ہے کہ غیر ارادی اور احتیاطی پابندیوں کی وجہ سے صارفین کو کسی بھی قسم کا مالی یا انتظامی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور بینک ان ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اپنا مناسب اندرونی میکانزم وضع کرے۔ اسٹیٹ بینک نے عدالتی حکم پر کی گئی اس تمام پیش رفت کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے صاف الفاظ میں واضح کیا ہے کہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو شدید نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے پانی محض ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ بقا کا معاملہ ہے، اور 1960 کا سندھ طاس معاہدہ بین الاقوامی تعلقات میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ پاکستان ہر صورت اس معاہدے کے تقدس کا تحفظ کرے گا، کیونکہ زراعت قومی معیشت کا ستون اور دریائے سندھ اس کی شہرگ ہے۔ انہوں نے دو ٹوک موقف اپنایا کہ اگر پانی روکنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی تو قومی قیادت اس کا مؤثر جواب دینے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ باہمی رضامندی سے بننے والے اس معاہدے میں کوئی بھی تبدیلی صرف اتفاق رائے سے ہی ممکن ہے، جبکہ ماضی میں اس کی یک طرفہ معطلی نے بھارت کو عالمی فورمز پر سختی سے دوچار کیا ہے۔
दुनिया की मकबूल तरीन इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने सारिफिन की प्राइवेसी को मजीद मजबूत करने के लिए एक इनकलाबी यूजर नेम फीचर मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है। कंपनी की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक अब सारिफिन को किसी से भी राब्ता करने के लिए अपना पर्सनल फोन नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो एक मुनफरिद यूजर नेम मुंतखब करके अपना नंबर महफूज रख सकेंगे। पेरेंट कंपनी मेटा ने वजाहत की है कि इस फीचर के बाद किसी ग्रुप को ज्वाइन करते या अनजान शख्स को मैसेज करते वक्त सारिफ का नंबर खुद ब खुद शेयर नहीं होगा। व्हाट्सएप पर अब वही शख्स राब्ता कर सकेगा जिसे आपका सही यूजर नेम मालूम होगा। मेटा ने वाज़ेह किया है कि दुनिया भर में 3 अरब सारिफीन होने के बायस मुमकिन है कि हर किसी को पसंद का नाम ना मिल सके, जबकि जालसाजी और धोखाधड़ी से बचने के लिए मारूफ शख्सियात और आला सरकारी अहदेदारों के नाम आम सारिफीन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। और सऊदी अरब में मस्जिद हराम के अंदर खाना काबा को सालाना गुस्ल देने का इंतहाई रूह परवर तकरीब आज बाद नमाज फजर अकीदत एहतराम के साथ मुनक़िद हुई। खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद की जानिब से मक्का मुकरमा रीजन के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज ने इस बाबरकत तकरीब की क़यादत की, जिसमें नामवर उलमाए मशाइख, OIC के हुक्काम और गैर मुल्की सफारतकारों ने शिरकत की। गुस्ल काबा का ये मुक़द्दस अमल 3 मराहिल में मुकम्मल किया गया, जिसके लिए मखसूस मिक़दार में आबे ज़मज़म, आला मयार के खुशबूदार तेल और मुअत्तर अज्जा इस्तेमाल किए गए। इस मुबारक अमल से क़ब्ल ग़िलाफ़ काबा को ऊपर उठाया गया ताकि वो महफूज रहे और अंदर दाखिल होने में सहूलत हो। तकरीब के दौरान ज़ायरीन की महदूद तादाद तवाइफ में मसरूफ रही, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम संभाले रखे। गुस्ल काबा की ये मुक़द्दस रिवायत सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में सदियों से तसलसल के साथ अदा की जा रही है। अमेरिका और इसराइल के साथ अस्करी कशीदगी के आगाज के बाद ईरान ने एक अहम पेशरफ्त के तहत दुबई के लिए अपनी कमर्शियल परवाजें बाकायदा तौर पर बहाल कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तवील तातुल के बाद आज पहली कमर्शियल परवाज दारुल हुकूमत तेहरान से मुत्तहिदा अरब अमारात के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई है। हुक्काम का कहना है कि फिजाई ऑपरेशन की बहाली के इस इब्तदाई मरहले में फिलहाल सिर्फ ईरानी एयरलाइंस को ही UAE जाने की इजाजत दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल का जायजा लेने के बाद दूसरे मरहले में इमाराती एयरलाइंस की जानिब से भी ईरान के लिए परवाज़ों का सिलसिला जल्द बहाल किए जाने का इम्कान है।